اللہ کی قسم میں یہ سوچتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے اس لیے اٹھائی ہے کہ مجھے اس آیت سے اتنی محبت ہے۔ یقین کریں کہ اس آیت کو تو ایسے فریم کر کے دیواروں پہ لگوا دینا چاہیے کہ اس آیت پہ لوگ اتنا عمل کریں، اور اس آیت کو صبح دوپہر شام، جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے نا کہ دوائی کی طرح آپ لیں، اس آیت کو آپ دوائی کی طرح استعمال کریں، اور اس آیت کو اپنی رہنمائی کے لیے استعمال کریں۔ جو لوگ جن کے کام رکے ہوئے ہیں، کاروبار کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی، بچوں کے رشتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، یا رشتوں میں کوئی معاملے ایسے ہو گئے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ہے، ماں باپ کے بیچ میں، اولاد میں، زندگی کے ہر معاملے میں، یار لٹ سے زندگی کے ہر معاملے میں کوئی ایسے آپ پھنس گئے ہیں، تو اس آیت کا عمل جو ہے وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ فار ایگزامپل، اب اس آیت کا پہلے میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر میں اس کا آیت بھی بتاتا ہوں اور اس کا عمل بھی بتاتا ہوں۔ آپ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اے میرے خدا، میں تو اندھیروں میں بیٹھا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ اے میرے رب، اپنے پاس سے جو تمہارے پاس رحمتیں ہیں، جو تمہارے پاس ایک سسٹم ہے، جو تمہارے پاس ایک غیبی طاقت ہے، ایک قوت ہے، جس کو ہم عام رحمتوں اور برکتوں کے نام سے بھی جانتے ہیں، یا اللہ اپنے پاس سے کچھ ایسی رحمتیں نازل فرما مجھ پہ۔ جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا تو انسان کا ویژن کلیئر ہوتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کیا کیسے ہے۔ تو اے اللہ، ہم پر اپنے پاس سے ایک ایسی رحمت نازل فرما، اور ان رحمتوں کی وجہ سے ہمارے کام میں جو الجھے ہوئے ہیں، دھاگے ہمارے ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں راستہ ہی نہیں مل پا رہا، ہر طرف دیواریں بند ہیں، راستے بند ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ دائیں جائیں بائیں جائیں سیدھا جائیں، کس طرف کو جائیں، ہم تو جیسے کہ کھو گئے ہیں۔ تو ہمارے کام میں اے رب العزت ایسی درستگی عطا فرما، اور اس کام کے درستگی کے لیے اپنے پاس سے سامان بھی مہیا فرما۔ اللہ اکبر، سامان بھی دے، سامان بھی دے، سبحان اللہ۔ ایک چند الفاظ میں ناظرین، یہ وہ آیت ہے جو اصحاب کہف نے پڑھی تھی، یہ وہ دعا ہے کہ اصحاب کہف نے پڑھی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایسی رحمت نازل فرمائی کہ وہ 309 سال بالکل صحیح سلامت، نہ بوڑھے ہوئے، نہ بیمار ہوئے، نہ تھکے، نہ کچھ ہوئے، 309 سال سوئے رہے ایک غار میں۔ آپ کو سارا معلوم ہے کیسا۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے تو یہ پڑھا تھا، تو میں نے ان کو ایسا، ان کے اوپر میں نے یہ عطا فرما دیا۔ تو آیت کیا ہے؟ سبحان اللہ، ربنا، یعنی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 10 ہے سورہ الکہف کی، اور سورہ الکہف 18 نمبر ہے۔ سنیے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیّ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما، اور ہمارے کام کی سامان میں درستگی عطا فرما۔ ایک اور ترجمہ بھی اس کا بڑا خوبصورت ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے ہم پر اپنی طرف سے ایک ایسی رحمت نازل فرما، اور ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کے سامان بھی جو ہے وہ مہیا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور بتائیے، تو ناظرین کرنا کیا ہے؟ روزانہ آپ نے اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے 39 دفعہ 39 ٹائمز یہ روزانہ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگر روزانہ ایک ٹائم نہیں کرنا چاہ رہے، ہر نماز کے بعد کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہر نماز کے بعد اس آیت کا 7 مرتبہ اس کو آپ ورد کر لیجئے۔ اتنی آسان ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیّ لنا من امرنا رشدا، بس 7 دفعہ پڑھنے میں کتنی ہے؟ اس کے بعد پھر یہ عمل ہو گیا۔ یہ آپ جاری رکھیے جب تک آپ کا کام مکمل نہیں ہو جاتا، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد جب کام مکمل ہو جائے تو آپ اللہ رب العزت سے کچھ نوافل مان لیجئے، جتنے بھی آپ کی ہمت طاقت ہے، کہ اے اللہ میرے کام میں درستگی عطا فرما، میں شکرانے کے نوافل ادا کروں گا، اور آپ کا کام تو ہونا ہی ہونا ہے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ہونا ہی ہونا ہے۔ میری طرف سے ابھی ہی مبارکباد لے لیجئے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے، یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 10، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجئے، اور اپنے آپ کو بھی حیران کر لیجئے۔